وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اشارہ دے دیا۔ سینٹ میں کہا کہ لوگوں پر اضافی بوجھ نہیں ڈالا مگر یہ بوجھ خزانے پر آ رہا ہے، قیمت میں ہر صورت اضافہ کیا جانا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مصدق ملک صاحب، ان سے جان لیتے ہیں۔ مصدق ملک صاحب، کیا گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ جی، میرے خیال میں یہ جو آپ نے ابھی انٹرپریٹیشن بھی کی ہے اور اس سے پہلے خبرنامے میں بھی آپ نے یہ انٹرپریٹیشن پیش کی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اصل میں ایک سوال پیش کیا گیا تھا، اعجاز چودھری صاحب جو پی ٹی آئی کے سینیٹر رکن ہیں، انہوں نے اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ لوگوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی ہے۔ بلکہ میں معافی چاہتا ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن نے یہ سوال اٹھایا تھا، جس کے جواب میں نے کہا تھا کہ اوگرا نے یہ سمری دی ہے، لیکن کیونکہ اس ملک میں اس وقت مہنگائی ہے اور اس کا بوجھ غریب لوگ اٹھا رہے ہیں، تو حکومت نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس نازک وقت میں یا اس مشکل وقت میں لوگوں پر اضافی بوجھ ڈالا جائے اور گیس کی پرائس نہیں بڑھائی گئی۔ یہ حکومت کا فیصلہ ہے۔ تو آپ کی جو اس وقت انٹرپریٹیشن آ رہی ہے، غالباً اس میں کچھ کنفیوژن کی، کیونکہ میں نے یہ کہا کہ اس کا بوجھ خزانے پہ پڑتا ہے اور خزانے پہ پڑ رہا ہے، اس وجہ سے غالباً آپ نے یہ انٹرپریٹیشن دی۔ مگر یہ تو ایک سوال کے جواب میں نے بالکل صاف اور واضح شکل میں کہا کہ حکومت نے گیس کی قیمت نہیں بڑھائی کیونکہ مہنگائی ہے اور اس سے غریب لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ مصدق ملک صاحب، اس کو اس طرح لیا جائے کہ گیس کی قیمتوں کا بوجھ ضرور ہے لیکن حکومت اس کو برداشت کرے گی، عوام پر منتقل نہیں کرے گی۔ جی بالکل، حکومت برداشت کر رہی ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے برداشت کرنے کا، کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے اور آنے والے وقت میں ذرا حالات بہتر ہوں گے تو پھر اس کو ریشنلائز کیا جا سکتا ہے، مگر یہ مناسب وقت نہیں ہے اور یہی میرا بڑا واضح جواب تھا۔ بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب اس خبر کی تصدیق کے لیے اور اس کو کریکٹ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اشارہ دیا ہے اور سینٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں پر اضافی بوجھ نہیں ڈالا مگر یہ بوجھ خزانے پر آ رہا ہے۔ لیکن اب اس کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے کہ یہ بوجھ ضرور ہے قیمتوں کا گیس کی، لیکن اس کو حکومت برداشت کرے گی، عوام پر منتقل نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ گورنر پنجاب نے نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر پر آئینی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ایک مراسلہ بھجوایا ہے۔ اسپیکر سبطین خان حکومتی اور اپوزیشن اراکین پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے۔ ترجمان گورنر پنجاب کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ اسپیکر آئین کے آرٹیکل 224(2)(a) کے تحت نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے آئینی عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے اسپیکر سبطین خان حکومتی اور اپوزیشن ارکان پنجاب اسمبلی پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے جو 3 روز میں نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر کرے گی۔ اگر پارلیمانی کمیٹی میں بھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے چودھری پرویز الہی کی جانب سے ناصر سعید کھوسا، نصیر احمد خان اور احمد نواز سکھیرا، جبکہ حمزہ شہباز کی جانب سے احد چیمہ اور محسن نقوی کے نام گورنر کو بھجوائے گئے تھے۔ اور بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی طرف سے صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائس گورنر کو موصول ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس گورنر غلام علی کو بھیجی تھی۔ گورنر غلام علی کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں گورنر کی جانب سے اسمبلی پر دستخط نہ کرنے کی صورت میں اسمبلی از خود ٹوٹ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، دوبارہ جیت کر 2/3 اکثریت سے نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے ملک میں حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کو پیغام نہیں بھیجا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے بعد بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 34 ارکان قومی اسمبلی اور شیخ رشید احمد کی نشستوں کو خالی قرار دے دیا۔ پنجاب سے 12، کراچی اور خیبر پختونخوا سے 8 اراکین، اسلام آباد سے 3 اور کوئٹہ سے 1 رکن کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے۔ مخصوص نشستوں پر 2 خواتین کے استعفے بھی منظور کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 35 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اسپیکر کی منظوری کے بعد الیکشن
کمیشن نے ارکان قومی اسمبلی کی نشستوں کو خالی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے جنرل نشست پر پی ٹی آئی کے 32 ارکان قومی اسمبلی اور شیخ رشید احمد کے استعفے منظور کیے، جبکہ مخصوص نشستوں پر 2 خواتین کے بھی استعفے منظور کیے گئے۔ ڈی نوٹیفائی ہونے والوں میں سابق وفاقی وزراء اسد عمر، شاہ محمود قریشی، مراد سعید، شیخ رشید احمد، پرویز خٹک اور نور الحق قادری شامل ہیں۔ شہریار آفریدی، فواد چودھری، عامر ڈوگر، قاسم سوری، زرتاج گل، غلام سرور خان اور علی زیدی کے استعفے بھی منظور کیے گئے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، عالیہ حمزہ اور کمل شوذب بھی رکن اسمبلی اب نہیں رہے۔ اسپیکر نے جن 35 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کیے ہیں، ان میں سے 8 کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے سوات، ہری پور، سوابی، نوشیرہ، کوہاٹ، ڈی آئی خان اور خیبر ایجنسی سے ہے۔ اسلام آباد سے 3 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے۔ پنجاب سے مجموعی طور پر 12 اراکین کے استعفے منظور کیے گئے، جن میں راولپنڈی سے 5 اراکین، جہلم، بھکر اور ڈی جی خان سے 1-1، لاہور سے اور ملتان سے 2-2 اراکین اسمبلی شامل ہیں۔ کراچی سے 8 اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ سے 1 رکن اسمبلی کا استعفیٰ منظور کیا گیا۔ تحریک انصاف نے اسپیکر کی جانب سے استعفوں کی منظوری کو حکومت کی گھبراہٹ قرار دیا ہے۔ زمان پارک لاہور میں وہ گفتگو کر رہے تھے اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ڈی ایم کو وزارت عظمیٰ ڈاما ڈول ہونے کی گھبراہٹ ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہ ملنے پر رن آف الیکشن میں جانا نہ پڑ جائے۔ حکومت کو اب اپنے ایم این ایز پر بھی اعتماد نہیں رہا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اگر عمران خان اسی طرح گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر 35 استعفے منظور ہو سکتے ہیں تو باقی 70 بھی ہو سکتے ہیں۔ اب عمران خان تمام سیٹوں پر خود الیکشن لڑیں، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ قومی اسمبلی میں 3 عہدے بھی مانگتے ہیں اور سیاسی قوتوں سے بات کرنے کے بجائے دوسروں کے ترلے بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے نمبر بالکل پورے تھے۔ اگر ہم نے پولیٹیکل موو کیا ہے پولیٹیکل چیس بورڈ کے اوپر، تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور آپ 3 عہدے بھی مانگتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ موجودہ ماحول میں ہماری یہ موو جو ہے وہ بالکل پولیٹیکلی ایبسولوٹلی کریکٹ ہے۔ بالکل عمران خان صاحب سب سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمیں الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب اسی طرح گیم کھیلنا چاہتے ہیں، تو اگر قوم کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ پھر یہ جو 34 پنچر لگے ہیں آج، 35 جتنے بھی لگے ہیں پنکچر جو ہیں، اب لگاتے رہیں، جہاں پہ کوئی ٹیوب نہیں لے لیں یا ٹائر نیا لے لیں، کوئی اس طرح کا کر لیں، اس کے بغیر تو کوئی اور کوئی چوائس نہیں۔ وہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم یہ 35 کر سکتے ہیں تو 70 کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم ان سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہ بشک سڑکوں پہ آئیں، آگے اس نے 8 مہینے میں سڑکوں پہ آگے کیا کر لیا ہے؟ گھر بیٹھا ہوا ہے، پچھلے 6 مہینے سے جو ہے آن لائن خطاب کرتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے باہر آئے، اور اب بھی آوازیں ان کو دے رہا ہے۔ پارلیمنٹ کو آواز نہیں دیتا، سیاست کو آواز نہیں دیتا، ان کو آوازیں دے رہا ہے کہ میرا ترلا میرا قبول کریں، میں صلحائی کر لیتا ہوں، جانے دیں، جو گل صاحب کے ساتھ جو ہوا یا سواتی کے ساتھ ہوا یا میرے پہ حملہ ہوا اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن معافی تلافی کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کی خالد ہونے والی 35 نشستوں پر ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے رابطے اور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے جیو نیوز کے نمائندے وقار ستی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے جن ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہوئے ہیں، ان حلقوں پر ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے مشاورت کے بعد خالی ہونے والے 35 حلقوں پر ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب جیو نیوز نے مولانا فضل الرحمان سے پوچھا کہ پی ڈی ایم کیوں الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن نہ لڑنے کی وجوہات کا بھی جلد اعلان کیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ فارم 11 موجود ہیں، جس کا ایک اسٹیشن موجود ہے اور جس کا مارجن بھی ہزاروں میں ہے۔ ان سیٹوں پر ہمیں ہرا کر اور پیپلز پارٹی کو جتایا گیا، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں اور ہم نے تاریخی کامیابی کراچی میں حاصل کی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ مجموعی طور پر یہ پورا پروسیس جس میں پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ ساری کارروائیاں ڈالیں، حلقہ بندیوں سے لے کر ووٹر لسٹوں سے لے کر عملے کے تقرر سے لے کر الیکشن کے انعقاد میں رکاوٹ ڈالنا، 3 سے 4 بار بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کروانا، اور پھر پیپلز پارٹی نے
آخر وقت تک سازشیں کی، محلاتی سازشیں کی، اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چاہا کہ نہ ماحول بن سکے، نہ لوگ الیکشن کے لیے تیار ہو سکیں، کنفیوژن رہے، اور یہ چاہا کہ الیکشن نہ ہو۔ ہم نے ہر مرحلے پر مقابلہ کیا، ہم مسلسل تحریک مارے، ہم ہمیشہ کراچی کے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا کراچی کے حق اور اختیار کے لیے، ہم نے تحریکیں چلائیں، ہماری خواتین بہنیں نکلیں، اور پھر ہم نے ایک ایگریسو کیمپین چلائی۔ کراچی کے لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی ہے، کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہمارے ساتھ ملتے چلے گئے۔ پچھلے 1 مہینے کا آپ ٹویٹر کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، لنکڈ ان کا، واٹس ایپ کا پورا ایک تجزیہ کریں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جماعت اسلامی کے علاوہ بھی کوئی جیت سکتا ہے۔ جس پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں جماعت اسلامی کو جیتنا چاہیے، اس لیے کہ جماعت اسلامی صرف تحریک نہیں چلا رہی تھی، جماعت اسلامی صرف ریلیاں نہیں کر رہی تھی، دھرنے نہیں دے رہی تھی، جماعت اسلامی اس قوم کے بچوں کو پڑھا رہی تھی، ان بچیوں کو فری اسکالرشپ دلا رہی تھی، کورونا میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی، فلڈ میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی کے اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھانے کے بیٹھک اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسپتال چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کی کمیونٹی سروسز چل رہی ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں، اور جماعت اسلامی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، جماعت اسلامی کا یہ دفتر ہر مظلوم اور ہر محروم اس کے لیے ایک امید ہے۔ بڑے بڑے مافیاز کا مقابلہ کر کے ہم نے لوگوں کے اربوں روپے واپس دلوائے، تو جماعت اسلامی پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ الیکشن کو ابہام میں رکھا گیا، الیکشن پہ شب خون مارا گیا، اور پھر ہم یہ سمجھتے تھے، ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں، وہ 2013 میں بھی درست نہیں تھی، ہمیں پتا تھا یہ حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے کی ہوئی ہیں، یہ ٹاؤنز انہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں، ہم یہ جانتے تھے۔ لیکن ہم نے 2 چیزوں کا کمپیریزن کیا کہ یا تو ہم اس بنیاد پر مزید کئی سال تک کراچی کو اس کے حق سے محروم کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہم کہیں سے تو آغاز کریں۔ لہٰذا ہم نے اپنے مینڈیٹ کو کمپرومائز کیا، جو نتیجہ الیکشن کا نکل کر آیا، اور جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی قوت کے طور پر سامنے آئی، تاریخی کم بیک کیا، جیت گئے ہم الحمدللہ، مختلف ڈسٹرکٹس میں کلین سویپ کیا۔ تو جماعت اسلامی کی اس مقبولیت کا اندازہ ایک سائنٹیفک پبلک اوپینین پول سے ہم کر چکے تھے۔ ہمارے پاس بھی یہ راستہ تھا کہ ہم حلقہ بندیوں پہ جاتے اور 3-4 سال مزید الیکشن نہیں ہوتے اور یہ مزید مل بانٹ کر کھاتے رہتے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنا مینڈیٹ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس حلقہ بندی پہ جاتے تو ایم کیو ایم نہیں جیتتی، جماعت اسلامی جیتتی۔ ہم نے تو ان تمام علاقوں میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں ایم کیو ایم فیز آؤٹ ہو گئی ہے، جو لڑتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کینٹونمنٹ بورڈ میں ایم کیو ایم کو شکست دی تھی، اور جو ضمنی انتخابوں میں انہوں نے پوزیشن حاصل کی وہ سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو ڈومینیٹ کر دیا تھا، اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کراچی میں 2018 میں ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان سب جگہوں کو جماعت اسلامی نے ون کیا، اور جماعت اسلامی نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ بہت سی رکاوٹیں آئیں، الیکشن والے دن مسئلے ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ ہماری کلیمز موجود ہیں، اس کو بھی ہم نے کہا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم اپنے مینڈیٹ کا دفاع کرتے ہیں۔ فارم 11 فارم 12 ہم نے جمع کیے، اور اس کے بعد جو ہمارے ہاتھ میں رزلٹ تھے وہ 94 سیٹوں کے تھے۔ 10-12 رزلٹ ایسے ہیں جس پہ ہمارا کلیم مزید بنتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان جگہوں پہ اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے۔ کچھ جگہ ایسی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیہاتی ماحول میں ڈسٹرکٹ کونسل کو انہوں نے شہر کا حصہ بنایا اور وہاں پر اپنی مرضی سے وڈیرہ شاہی کا نظام قائم کیا۔ ہم مانتے ہیں کہ وہاں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تو جاتی نہیں ہے، جماعت اسلامی نے بھی مؤثر کیمپین تو چلائی، لیکن کیسے پورے شہر کو اس طرح کور کیا جاتا؟ وہاں انہوں نے جرلو پھیرا، وہ بھی برداشت کیا۔ ہم نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہیے، ہم جیت گئے، لیکن پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک غلط حرکت کی ہے، ایک غیر جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے، اور الیکشن کمیشن، وہ الیکشن کمیشن کے جو اپنے آپ کو شفاف غیر جانبدار کہتا ہے،
اور جب وہ کوئی صحیح کام کرتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے الیکشن کروایا, ہم نے اس کی تحسین کی. انہوں نے پرامن طریقے سے بائی اینڈ لارج الیکشن ہو گیا, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. سندھ الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا. لیکن میں سندھ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور مرکزی چیف الیکشن کمشنر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کے آر اوز اور ڈی آر اوز نتائج کو تبدیل کریں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں اگر ایک ڈی آر او کی یہ جرت ہے اور آر او کی یہ جرت ہے کہ اس کے پاس سارے فارم 11 موجود ہیں, لوگ باہر احتجاج کر رہے ہیں, اندر کھڑے ہوئے ہیں, یہ پوری فہرست ہے میرے پاس 7 سیٹوں کی. کل میں نے 9 سیٹوں کی بات کی تھی, 2 الحمدللہ ہم نے جیت لی, ہم نے نتیجہ حاصل کر لیا, لیکن باقی 7 کا نتیجہ نہیں دے رہے. ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ہم آپ سے کون سی ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے نتیجے کو بدل دیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ خود آپ کے پریزائڈنگ افسروں نے دیا ہے وہ نتیجہ ہمیں دیا جائے. اس جائز اور قانونی حق کو اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ امپارشل ہیں. جب وہ ٹھیک کام کرتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ کا الیکشن کمیشن چند لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو یا تو آپ اعلان کریں کہ میں مجبور ہوں, یہاں میرے پر جلتے ہیں, پیپلز پارٹی کو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کہیں کہ آپ کا بس ان بیوروکریٹس سے نہیں چلتا جو بیوروکریسی پر بھی دھبا بنے ہوئے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ڈی سی ہو اس کو اتنی جرت ہو کہ وہ الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے, وہ مرکزی الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے, وہ قانون کی بھی پابندی نہ کرے, اور پھر بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اعلان کریں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. بتائیں وہ کون سے دباؤ ہیں جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو مصنوعی اکثریت دی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی 100 سال بھی لگا دے تو کراچی میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی. 100 سال بھی لگا دے. تم اسی طرح سے جوڑ توڑ کر سکتے ہو, تم اسی طرح سے حلقہ بندیاں کر سکتے ہو, نکال لو ووٹ. حالانکہ تم نے اپنی مرضی کے ووٹ ڈلوائے بہت ساری جگہوں پہ, تم اپنی مرضی کے نتیجے بنا رہے ہو. اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کے ووٹ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. کیسے تمہاری اکثریت آ سکتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اکثریتی جماعت ہیں کراچی کی, ہم نے بہت خدمت کی ہے. جو آپ نے خدمت کی ہے اس خدمت کے خلاف جو ہم نے جد و جہد کی ہے, جبھی تو لوگوں نے جماعت اسلامی کو پسند کیا ہے. وہ آپ کی خدمت میں ووٹ نہیں ڈال رہے, وہ آپ کی جوڑ توڑ کی بنیادوں پہ سیٹیں ملی ہیں آپ کو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ غیر جمہوری رویہ ترک کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو پارشل نہیں ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کو قدم اٹھانا چاہیے. ہمیں صرف اعلانات نہیں اقدامات چاہیے. ہمیں صرف طفل تسلیہ نہیں حق چاہیے. ہم ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے, ہم حلقے کھولنے کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ موجود ہے اس کی صرف کیلکولیشن کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دو. 12 گھنٹے میں 30 فارم جمع نہیں کر سکتے آر او ڈی آر او صاحب, آپ کے چیف الیکشن کمشنر صاحب, اور آپ کچھ نہیں کر رہے, کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. آپ کو تو چل کر کراچی آ جانا چاہیے تھا. ہم کراچی کی سب سے بڑی جماعت یہ بات کر رہی ہے, آپ کراچی کے مینڈیٹ کو پامال نہیں کر سکتے. ہمیں اعلانات نہیں اقدامات چاہیے, یہ کہنا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا, جو اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کارروائی ڈالی, پیپلز پارٹی نے آخر وقت تک سازشیں کی, کنفیوژن پھیلائی رکھی, کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا. آگے بڑھیں, دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ یہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا مناسب وقت نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھارت کو مذاکرات کی دعوت پر جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں رد عمل دیتے ہوئے راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ بھارت کو مذاکرات کی دعوت دینے سے پہلے ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. شہباز شریف صاحب نے نریندر مودی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے, تو موجودہ صورتحال میں آپ کے خیال میں پاک بھارت مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور آپ اس کی حمایت کریں گے؟ اس وقت جو وطن عزیز پاکستان ہے, جو اس کی پوزیشن ہے, ہم کمزوری پر کبھی اپنے طاقتور حریف کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جاتے. کمزور حریف طاقتور حریف کے ساتھ پھر کمزوری پر ہی بات ختم ہوتی ہے. یہ بات میرا نہیں خیال کہ یہ وقت مناسب ہے.
یہ وقت نہیں ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ کشمیر جیسے نازک اور حساس معاملے پر جو ہے کو مذاکرات کریں۔ رایا صاحب، جو شہباز شریف صاحب نے مودی صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا؟ میں نے کوئی مشورہ کسی کشمیری لیڈرشپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا، اسی کا تو ہمیں پھر بعد میں پھر ہوتا ہے۔ میرے پرابلم یہ ہے میں بات کیا بیٹھتا ہوں، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں تو ویسے تھے کشمیری اپنے طور پر سوچوں گا اور پاکستان کے مفاد کے حوالے سے سوچوں گا، میں اس پر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، نہ میں کسی کا آگے سے رکا سکتا ہوں۔